اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت القیامہ کے ایک اور باب من کظم غیظا کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 219 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا عبد بن حميد وعباس ابن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے اور عباس ابن محمد الدوری نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی عبداللہ ابن یزید نے. عبداللہ ابن یزید نے روایت کی سعید ابن ابو ایوب سے. سعید ابن ابی ایوب نے کہا کہ مجھے روایت کی ابو مرحوم عبد الرحیم ابن میمون نے. عبد الرحیم ابن میمون نے اس کو نقل کیا سہل ابن معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کظم غیظا وهو يقدر على ان ينفذه، جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر خوب قادر ہو، دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، اللہ جل شانہ اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے یہاں تک کہ اسے اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے پسند کر لے. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. باب وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله ابن إبراهيم الغفاري المديني قال حدثني أبي عن أبي بكر ابن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی سلمہ ابن شبیب نے روایت کی عبداللہ ابن ابراہیم غفاری المدینی سے. یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی ابراہیم غفاری مدینی سے. انہوں نے روایت کی ابو بکر ابن المنکدر سے. ابو بکر ابن المنکدر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاث من کن فیہ نشر اللہ علیہ کنفہ وادخلہ الجنہ. تین چیزیں جس شخص میں ہوگی تو اللہ جل شانہ اس پر اپنی رحمت کے سائے کو پھیلا دیتے ہیں اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے. وہ تین چیزیں کیا ہے؟ الرفق بالضعیف والشفقۃ علی الوالدین والاحسان الی المملوک. الرفق بالضعیف، کمزور کے ساتھ نرمی، والشفقۃ علی الوالدین، والدین پر شفقت، والاحسان الی المملوک، اور نوکر غلام کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. جی عزیز طلباء کرام، دو ابواب مختصر سے ایک ایک روایت پر مشتمل یہاں پر ذکر ہوئے. پہلی باب کی روایت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ والی، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو برداشت کرنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو انسان
اپنے غصے کی تنفیذ پر قادر ہے، اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ کرے، اپنے غصے کو پی جائے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو جب اللہ کی رضا کے لیے یہ اپنے غصے پر قابو پاتا ہے تو گویا کہ یہ نفس کے خواہش کے خلاف عمل کرتا ہے۔ تو نفس کے خواہش کے خلاف یہ عمل کرنا، اس کا اللہ جل شانہ جب اس کو بدلہ دیں گے تو جنت میں تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن اللہ جل شانہ اسے بلائیں گے اور اسے انتخاب کا حق دیں گے، اختیار دیا جائے گا اسے۔ اللہ جل شانہ اسے کہے گا کہ ان حوروں میں سے تجھے جو بھی پسند ہو وہ اپنے لیے منتخب کر لو۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت، کتنے بڑے شرف اور اعزاز سے اللہ جل شانہ اس انسان کو نوازیں گے کہ تمام انسانوں کے سامنے اس کی عزت اور عظمت کو دکھانے کے لیے اللہ جل شانہ بلائیں گے، اور پھر اسے انتخاب کا اختیار دیا جائے گا کہ بھئی اپنے لیے پسند کرو، جون سی حور بھی تجھے پسند آئے تو لہٰذا اسے اپنے لیے منتخب کر لو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم غصے کو پینے والے بن جائیں۔ اور اکثر عزیز طلباء کرام، معاشرتی فسادات، گھریلو فسادات وہ معمولی سی بے احتیاطی سے رونما ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے بیہیویئر پر، اپنے رد عمل دینے میں ہم تھوڑا سا گزارا کر لیں، اس کو اپنے کنٹرول میں لائے، غصے کو برداشت کرنا سیکھیں، تو بہت سارے بکیڑوں سے ہم بچ سکتے ہیں، بہت سارے رونما ہونے والے حادثات کا سدباب وہ یقینی طور پر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے کہا جاتا ہے نا کہ غصہ عقل کو کہا جاتا ہے۔ تو جب غصہ آتا ہے تو پھر انسان اول فول کہتا رہتا ہے، واہیات اس کے منہ سے نکلتی ہے، تو بات کہاں کی کہاں سے پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات پھر قتل و غارت تک بھی بات چلی جاتی ہیں۔ دوسری باب کی روایت، تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، اور ان 3 چیزوں کے ساتھ اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمت کے متوجہ ہونے کا ذکر فرمایا کہ یہ 3 خصلتیں، صفات جس انسان میں ہوں، تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے رحمت کے سائے کو اس پر پھیلا دیتے ہیں اور پھر اس کو جنت میں بھی داخل کریں گے۔ تو وہ 3 صفات کون کون سی ہے؟ پہلے اس میں سے الرفق بالضعیف ہے، جو کمزور ہیں، جو نادار ہے، ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ اب کمزوروں کے ساتھ نرمی عام طور پر نہیں ہوتی، ہر ایک جو کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا وہ آ کر کمزوروں پر، ناداروں پر ہی اپنی پوری وہ بڑاس نکالے گا، غصہ کرے گا، یہ سارا سب کچھ انہی کے اوپر وہ کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے۔ دوسرے نمبر پر والشفقۃ علی الوالدین، والدین کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ غیر بیان، اس کی کوئی بیان کی حاجت ہی نہیں ہے۔ والاحسان الی المملوک، ماتحت ملازم، غلام، نوکر، آپ اس کو جس انداز میں بھی لینا چاہے لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ نیکی کی جائے، حسن سلوک کیا جائے، مالی تعاون، جس طرح کا بھی اسے جس چیز کی بھی ضرورت ہو خدمت میں اس کی کمی کی جائے، وظیفہ اس کا بڑھا دیا جائے، دوسرے اعتبار سے جس طرح سے بھی ممکن ہو، لیکن اس کی معاونت وہ کرنا یہ ضروری ہو تو وہاں پر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ 3 خصلتیں ایسی ہے کہ پھر ایسے انسان پر اللہ کی رحمت کے سائے بھی وہ پھیل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ بالعاقبت اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان 3 خصلتوں سے ہم سب کو نوازے، آمین۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ليث عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ابي ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے روایت کی ابو الاحوص سے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے شہر بن حوشب سے، انہوں نے عبد الرحمن بن غنم سے،
انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت الونی الہدی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے، ہر ایک گمراہ ہے، مطلب اس میں گمراہ ہونے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے، الا من ہدیت، مگر وہ شخص جسے میں ہدایت دوں، لہذا تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُونِي أَرْزُقْكُمْ، اور تم میں سے ہر ایک ہر لحاظ سے محتاج اور فقیر ہے مگر وہ شخص کہ جسے میں غنی کر دوں، لہذا تم سب لوگ مجھ سے مانگو، ارزقکم میں تمہیں حلال روزی دوں گا۔ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي، تم میں سے جس شخص کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں گناہ بخشنے پر قادر ہوں اور پھر وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی ہر ایک تم میں سے گناہگار ہے، گناہ کرنے والا ہے، مگر صرف یہ کہ اللہ جل شانہ جسے بچائے، جسے اللہ محفوظ رکھے۔ تو جس کو اللہ محفوظ رکھے یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات، تو اے انسانوں تم بھی اللہ جل شانہ سے یہ بات مانگا کرو، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ صرف اللہ ہی اس قدرت کے مالک ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، میں تمہیں تمہاری گناہ معاف کر دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے یا اول اور آخر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، زندہ اور مردے، تر اور خشکی، میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ تقوی والے بندے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کی طرح یہ تمام انسان اس بات پر جمع ہو جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما زاد ذالک فی ملکی جناح بعوضۃ، تو اس سے میری بادشاہت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَشْقَىٰ قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندے، تمہارے مردے، تر اور خشک، یہ تمام مخلوقات میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت دل والے بندے پر جمع ہو جائے، یعنی شیطان کی طرح بدبخت ہو جائے، ما نقص ذالک من ملکی جناح بعوضۃ، تو اس سے میری خدائی میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے، تمہارے زندے اور مردے، تمہارے رطب اور خشک، یہ ایک ہی زمین پر ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائے، فَسَأَلَ كُلُّ إِنسَانٍ مِّنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ، پھر ہر انسان تم میں سے اللہ جل شانہ سے مانگے جہاں تک اس کی آرزو اور خواہش پہنچ جائے،
پھر تم میں سے ہر ایک شخص کو اس کے خواہش کے مطابق میں عطا کر دوں تو اس سے میری خدائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، صرف اسی قدر کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا سمندر پر گزر ہو اور وہ اس میں سوئی ڈال کر باہر نکالے تو میری خدائی میں بھی کمی اس لیے نہیں ہوگی۔ ذالک بانی، وجہ کیا ہے؟ ذالک بانی جواد واجد ماجد افعل ما ارید، عطائی کلام وعذابی کلام، انما امری لشیء اذا اردت ان اقول له کن فیکون۔ میری خدائی میں کمی اس لیے نہیں ہوگی کہ میں بہت زیادہ سخی ہوں، میں پانے والا ہوں، میں بزرگی والا ہوں، میں وہ کر گزرتا ہوں جو چاہتا ہوں، میرا دینا بھی کلام ہے یعنی حکم کرنا ہے صرف، اور میرا عذاب وہ بھی کلام ہے یعنی صرف عذاب کا حکم کرتے ہی انسان عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور بے شک میں جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے صرف میرا اتنا ہی حکم کافی ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں کن ہو جا، فیکون تو وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وروا بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن معدی کرب عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ اور بعض حضرات نے اس حدیث کو شہر ابن حوشب سے، انہوں نے معدی کرب سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث کو جس میں اللہ جل شانہ کا کلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر دے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث قدسی میں بھی اللہ جل شانہ کی شان استغنا ثابت ہوتی ہے کہ تمام دنیا کے اول سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کے بالکل آخری انسان تک، یہ تمام کے تمام انسان اللہ کے اطاعت گزار بن جائے، عبادت گزار بن جائے، زمین کو سجدوں سے بھر دے، فضا کو ذکر و اذکار اپنی تلاوتوں سے بھر دے، پھر بھی اللہ کے خدائی میں، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ جل شانہ کو ان کے عبادتوں کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر یہ تمام کے تمام انسان سارے کے سارے یہ انتہائی فساق فجار اللہ کے منکرین ہو جائے، نافرمان ہو جائے، تو اس سے اللہ کی خدائی میں کوئی بھی ذرہ برابر، مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں آتی۔ اللہ جل شانہ کو ان کے گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ انسانوں کی اطاعت سے اللہ کی قدرت میں اضافہ ہی کوئی نہیں ہوتا، انسانوں کے گناہوں کے کرنے سے اللہ کی قدرت میں کوئی کمی آتی ہی نہیں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی آتی ہی نہیں ہے، بلکہ اطاعت کا فائدہ بھی انسان کا اپنے لیے ہے، اور اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ بھی اس انسان کو خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ پھر اس حدیث قدسی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تمام کے تمام انسان ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائے اور سب کے سب اپنے خواہشوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی اللہ سے مانگے، اللہ جل شانہ ہر انسان کو اس کے خواہش کے مطابق وہ سب کچھ دے دے جو وہ مانگے، تمام انسانوں کو، ایک کی بات نہیں، ایک خاندان ایک امت کی بات نہیں، پوری کی پوری انسانیت کو اول سے لے کر آخر تک ان سب کو اللہ جل شانہ دے دے تو اللہ جل شانہ کے خزانوں میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہمیں سمجھانے کے لیے مثال پیش کی، فغمس فیہ عبرتاً ثم رفعہا الیہ، سوئی کو جب انسان سمندر میں ڈال دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک قطرہ بھی پورا وہ نہیں آتا، وہ بھی بالکل ہلکا سا نمی اس کے ساتھ آ جاتی ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ جل شانہ کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی، اور وجہ خود ہی اللہ جل شانہ نے فرما دی، کیونکہ میں سخی ہوں،
اب سخی انسان کے مال حال میں کچھ کمی ہوتی ہی نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ تو تمام سخیوں کا سخی ہے، تو اس کے خزانے میں کس طرح کمی آئے گی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔